امریکہ کے صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئے، تمام انتخابی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق، کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کورونا کی معمولی علامات ہیں، انہیں ویکسین لگا دی گئی ہے، انہوں نے قرنطینہ کر لیا ہے اور دفتری امور انجام دیتے رہیں گے۔ پاکستان کی موجودہ مسلم لیگی حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی، فچ کا دعویٰ۔ پانی پی جائے مستقبل قریب میں زیر حراست ہی رہیں گے۔ عالمی معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ کی حیرت انگیز پیش گوئی، اگر موجودہ حکومت ختم ہوئی تو پاکستان میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی۔ موجودہ حکومت IMF کے ساتھ مل کر ساری معاشی اصلاحات کرے گی۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ معاشی رسک ہے۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانی کی یاد میں ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوس۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیان کھارا در پر خطاب پذیر۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد ہو کر اپنی منزل کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس چوک شہداء علمدار روڈ سے اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ پشاور کے مختلف امام گاہوں سے یوم عاشور کے جلوس بھی اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ عزاداروں کی نواخوانی اور ماتمداری دیگر شہروں میں بھی عزادار نواز رسول اور ان کے رفقا کی پرسداری میں مصروف۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت وسطیت پر اتر آئی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں رکن قومی اسمبلی معظم جتوئی اور امیر سلطان کو فوری رہا کیا جائے۔ آپ کا مقابلہ پارلیمنٹ اور سڑکوں پر کریں گے، اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہ ہو۔ کسی بھی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا۔ نمائش چورنگی پر مرکزی جلوس کا دورہ، IG سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ IPP سے معاہدوں پر نظر ثانی تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بند بجلی گھروں کو 2000 ارب سالانہ ادائیگی کے ذمہ دار کون ہیں، قوم کو بتایا جائے۔ سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا بیان، کہتے ہیں بجلی کے ان نرخوں پر انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ گھریلو صارفین بل دے سکتے ہیں۔ پاکستان نے افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو دفتر خارجہ اسلام آباد طلب کر لیا۔ بنو کینٹ حملے پر پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج، احتجاجی مراسلہ افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کے حوالے کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد گروہ پاکستان کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ عمان کی مسجد امام علی ابن ابی طالب میں 8 محرم کی مجلس سزا کے دوران حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ عمانی حکومت کا آپریشن، 8 دہشت گردوں کو مارے جانے اور 3 کی گرفتاری کی اطلاعات۔ دہشت گرد پاکستانی نہیں تھے۔ پاکستانی سفیر کی تصدیق، عمران علی کہتے ہیں پاکستان 5 شہداء میں شامل پاکستانی شہری غلام عباس، حسن عباس، کیسر عباس اور سلمان عباس نے لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جان دی۔ 30 زخمی ہیں، آج 2 میتیں وطن پہنچا دی جائیں گی۔ گڈانی کے ساحل پر پکنک منانے والے 2 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے دونوں کی لاشیں نکال لی۔ جاں بحق افراد کی شناخت واصف اور اسد کے نام سے ہوئی۔ ایران سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کروانے کی سازش کر سکتا ہے، امریکی حکام کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع موصول ہوئی تھی جس میں ٹرمپ کے قتل کی ایران میں منصوبہ بندی کی اطلاع تھی۔ انٹیلیجنس اطلاعات میں ٹرمپ پر حملہ کرنے والے 20 سالہ تھامس میتھیو کا منصوبہ بندی سے کوئی تعلق نہیں بتایا گیا۔ ایران نے امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں ایک اور صہیونی آئل ٹینکر جہاز پر حملہ، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ یمنی فوج نے جدید ڈرون بورڈ سے اسرائیلی کمپنی پینٹلے 1 کے آئل ٹینکر چیاوس لیون پر حملہ کیا۔ ٹینکر کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے کے بعد ٹینکر میں موجود تیل سمندر میں بہہ گیا۔
मॉनसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में आज से 19 जुलाई के दौरान बारिश के अमकान। कराची में समुद्री हवाएं बदस्तूर बंद, गर्मी की शिद्दत बरकरार। और वनडे रैंकिंग में कौमी कप्तान पहली पोजीशन पर विराजमान। भारत के शुभमन गिल दूसरी पोजीशन पर काबिज। आईसीसी ने टेस्ट और वनडे रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट फॉर्मेट में कीवी कप्तान केन विलियमसन पहले नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड के जो रूट दूसरी पोजीशन पर। टेस्ट में बाबर आजम की तीसरी पोजीशन।